اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے ساتھ بالکل ڈیفرنٹ جو موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میری جو کیریئر جو 35 سے 40 سال پریکٹیکل کیریئر ہے، اس کی جو میری جدوجہد ہے اور اس میں جو کامیابیاں ناکامیاں اور جو تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا شروع کروں گا، جو میں نے ڈسکرپشن میں جو پہلی اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا۔ اور اس میں جو بہت ساری کامیابیاں بھی ہوں گی، ناکامیاں بھی ہوں گی، لیکن جو نوجوان لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، یا جو اپنا ابھی کیریئر جنہوں نے شروع کیا ہے یا شروع کرنے والے ہیں، یا جو ابھی سوچ رہے ہیں اپنی کیریئر اورینٹیشن کے بارے میں، ان کے لیے بہت سارا سبق اس میری سٹوری میں ہو سکتا ہے، اور کچھ جدوجہد کا جو طریقہ کار رہا ہے بیچ بیچ میں سے، وہ بھی شاید ان کے لیے مشعل راہ ہو جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو میں اپنی کامیابیاں سمجھوں میری کامیابیاں ہی ہوں، یا جن کو میں ناکامیاں سمجھوں اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول اپنا اپنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ تصویریں کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے تقریباً 35 سال لگے ہیں۔ شروع کی میرے پاس کوئی تصویریں نہیں ہیں، وہ ایک ہمارے بہت ہی اچھے آفیسر ہیں، انہوں نے کوئی پرووائڈ کیا، نہیں تو میرے پاس کوئی اپنی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے میں 1977 میں میٹرک کر کے کراچی چلا گیا، اور پہلی جو میری سروس تھی چند ہی دن 2-3 مہینے کے لیے، ایک FW کا ایک وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں تھی، لیکن وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو جو میری دوسری سروس تھی 1979 میں، وہ تھی نیشنل لاجسٹک سیل کے ساتھ۔ وہاں پہ ہم کراچی میں جو یہ مولوی تمیز الدین خان روڈ، جہاں پہ آج نیو حاجی کیمپ ہے، وہاں پہ ایک انٹیلیجنس اسکول میں ہمارا آفیسر تھا، وہاں میری انڈکشن ہوئی۔ آفس کا کام تھا، یہ نیشنل لاجسٹک سیل اس وقت نئی بنی تھی، تو اس میں وہاں پہ آفس کا کام تھا۔ چونکہ میں نے میٹرک میں ٹائپنگ ایز اے سبجیکٹ پاس کیا تھا، چیزوں کو تھوڑا ایکٹیولی میں سمجھتا تھا جس حد تک ہونا چاہیے، ٹائپنگ کی سپیڈ میری بڑی اچھی تھی۔ تو وہاں پہ مجھے رکھ لیا گیا، اور گیا میں کسی ریفرنس سے تھا، میرے ایک چچا تھے رشتے کے، انہوں نے جو ہے ان کے ریفرنس سے میں گیا تھا، انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ تو وہاں جاتے ہی میں نے جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ پہلا جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ وہاں پہ کچھ انیوژل ایکٹیویٹیز تھیں۔ ایک جو وہاں اس جگہ اس کا نام تھا، وہ جو ادارہ تھا نیشنل لاجسٹک سب 32 سول GT کمپنی ASE، تو اس کے انچارج تھے ایک میجر نذیر حسین شاہ بخاری، پنڈی کے تھے۔ تو میں نے دیکھا ان کے ایک بھائی آتے تھے وہاں پہ، اور اس زمانے میں وہ ایک ڈبہ صابندانی ٹائپ کی 2 سوزوکیاں انہوں نے وہ دی ہوئی تھی ان کے نام پہ۔ تو وہ ان کا کرایہ جو ہے نا، جو بھی ان کا ایک ایگریمنٹ بھی تھا، تو وہ آ کے دستخط کرتے، اور وہ میجر صاحب جو ہے نا وہ پیسے وہیں وہ ایک ہیڈ کلرک تھے اشرف اعوان، ان کو دے کے چلے جاتے۔ 2 ایک مہینے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایسے کر رہے ہیں کہ اس وقت 1035 روپے ڈرائیوروں کی تھی تنخواہ۔ تو انہوں نے یہ کرنا کہ انہوں نے جو کک رکھے ہوئے ہیں، یا جو اس طرح کے اور جو لوگ رکھے ہوئے تھے، تو وہ ان کو 1035 روپے پہ رکھتے اور انڈکشن کرتے ایز اے ڈرائیور، اور پھر کیا کرتے کہ ان کی جو تنخواہ ان کسی کو 400 دیتے، کسی کو 500، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے تھے۔ تو باقی پیسے جو ان سے دستخط ایسے کرا کے نا، تو وہ پیسے باقی جو ہے وہ رکھ لیتے تھے۔ میرا خیال ہے وہ میجر صاحب تو زیادہ ہی رکھتے ہوں گے، لیکن وہ جو شاید تھوڑے بہت یا کچھ نہ کچھ اس کے حصے دار جو ہے وہ اشرف اعوان صاحب منصرے کے تھے، وہ بھی ہوئے ہوں گے۔ تو ایسے کرتے کرتے مجھے جب یہ پتہ چلا، تو مجھے یہ بڑی عجیب و غریب بات لگی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنی بڑی جو آدھے پیسے کھاتے ہیں، اور انہوں نے درجنوں کے حساب سے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں شاید ایسا بھی ہو کہ جو ڈرائیور نہ بھی ہوں۔ تو میں نے ایک انیشیٹو لی، تو اس میں اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کا ہیڈ کوارٹر جو نیشنل لاجسٹک سیل کا ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کوارٹر ماسٹر جنرل برانچ جو GHQ کی ہے اس میں، لیکن نیشنل لاجسٹک بورڈ کے جو چیئرمین تھے وہ تھے غلام اسحاق خان۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں وہ ان کو لکھتا ہوں، یہ سویلین آرمی اور فوجی تو شاید ان کو بتا دیں، تو یہ شاید جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہے۔ میں نے اس کی پوری تفصیل لکھی، تفصیل لکھ کے تو چیئرمین نیشنل لاجسٹک سیل کے جو چیئرمین بورڈ آف نیشنل لاجسٹک سیل کو جو اس وقت کے حساب سے لمبی چوڑی تفصیل لکھ دی۔
وہ جو ایک مجھے اس وقت تو نہیں پتا تھا، انہوں نے جو سرکاری طریقہ انہوں نے واپس ان کو بھیج دی کہ آپ کامنٹس پیش کریں. تو ایک ہمارا آزاد کشمیر کے ایک صوبے دار میں جو تھے انہوں نے مجھے کہا آپ نے کوئی درخواست دی تھی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر تیرا بندوبست کریں گے. تو میں نے کہا میرا کیا بندوبست کریں گے، یہ تو بہت پیسے کھاتے ہیں، اور میں ان کے لیے جو ہے اور بھی درخواستیں دوں گا، میں مارشل لا میں درخواست دے دوں گا ان کے خلاف. جو ہے یہ تو بڑی زیادتی کرتے ہیں، آدھے آدھے پیسے کھاتے ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے ہیں. کسی کو مالی رکھا ہوا ہے، کسی کو بیٹ مین رکھا ہوا ہے، کسی کو کچھ، کوئی ایسے ان کے گھروں پہ. بہرحال یہ ہوا کہ میری یہ 4 مہینے تک چلی، اور مجھے یاد ہے کہ 1979 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا انگلینڈ میں. تو اس وقت جو ہے اس کا جو الٹیمیٹ جو رزلٹ ہونا تھا وہ یہ ہوا کہ مجھے ٹرمینیشن، میں وہاں سے انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا. بعد میں بھی میں نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا. تو اس میں آپ کے لیے یا میرے لیے جو ہے وہ جو بھی تھا میں نے وہاں سے جو لرن کیا، لیکن میں 2 سال کے بعد پھر NLC میں آ گیا تھا، تو وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن پہلی جو میری نوکری ہے وہ میری اس لیے ٹرمینیٹ ہوئی کہ میں نے آواز بلند کی ایک بڑی جینین قسم کی کرپشن کے خلاف. اور بعد میں بھی میں نے بہت اس کو پرسو کیا لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا. تو جو نوجوان بچے بچیاں اور جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے اس سے جو بھی وہ اپنے لیے کوئی سبق آموز کوئی چیز اگر وہ نکالنا چاہیں تو وہ نکال سکتے ہیں. اچھا میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میرے لیے اللہ کا فضل ہے کہ کوئی نوکری چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور نوکری اللہ پاک دے بھی دے دیتے جو میری بساط کے مطابق تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی جو آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھی خاصی پوزیشن تک میں گیا ہوں. لیکن میں نے جہاں بھی میرے ضمیر کے خلاف کوئی کام ہوا میں نے آواز بلند کی. اور اکثر ادارے جو تھے ان میں بڑی کرپشن تھی، وہاں میں بول جاتا تھا. اور بہت اچھے ادارے بھی تھے جیسے نیشنل انشورنس کارپوریشن اور خاص کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس ادارے سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور میری جو ہے بڑی ایلیویشن بھی ہوئی، اور 34 سال میں نے وہاں جاب کیا. تو اس کے بعد میں اپنی جو 1980 اور 1981 کی جو ہے وہ سٹوری آپ سے شیئر کروں گا. اللہ حافظ.